الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ صبح کو حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ سرکار علیہ السلام نے ایک دن صبح کو حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال حبشی، یہ صحابی رسول ہے اور مؤذن رسول بھی کہے جاتے تھے آپ، تو ان کو بلایا اور کہا کہ میں نے آج رات کو یہ دیکھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، لیکن مجھ سے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ میں نے سنی۔ حضرت بلال کو سرکار فرما رہے کہ میں نے سنا کہ میرے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ مجھے آ رہی ہے، تو آخر ایسا آپ نے کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے رات کو میں نے یہ منظر دیکھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اذان کہتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب میرا کبھی وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں۔ بس سرکار میرا اتنا عمل ہے۔ اس میں یہ جو آج کا بیان ہے اس میں جو خاص قابل ذکر بات ہے وہ ہے وضو، کہ میں بغیر وضو کے سرکار کبھی رہتا، یہ عمل بس میں کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہی عمل کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے جنت میں نے آپ کو مجھ سے بھی آگے دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سبب سے، یعنی یہ جو تم وضو کے بغیر رہتے نہیں ہو، ہمیشہ ہر حال میں وضو کی حالت میں رہتے ہو، یہ اس کا سبب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وضو کی حالت میں رہنا ثواب تو ہے، عبادت تو ہے، لیکن جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے کوشش کریں، نماز کے لیے تو سبھی لوگ وضو کرتے ہی ہے، لیکن عام حالت میں بھی، نماز کے علاوہ بھی، گھر میں بھی آپ بیٹھے ہو، کھا رہے ہو، گھوم رہے ہو، بازار میں جا رہے ہو، تو وضو کی حالت میں اپنے آپ کو رکھنے کی آپ کوشش۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک مومن کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک ذہن ہوتا ہے کہ میں وضو کی حالت میں ہوں تو غلط بات نہیں بولوں گا، میں وضو کی حالت میں ہوں تو گالی نہیں بولوں گا، میں وضو کی حالت میں ہوں تو کسی سے غلط بات یا غلط سودا نہیں کروں گا۔ تو ہو سکتا ہے وضو کی برکت سے آپ کے دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہو جائے، اور آپ دوسرے گناہوں سے بھی بچ جائے، جھوٹ بولنے سے بچ جائے اور غیبت کرنے سے آپ بچ جائے۔ یہ عام مومن کی ایک ایسا نظریہ ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے میرا وضو ہے یار میں نہیں بولوں گا، حالانکہ جھوٹ بولنا وضو کی حالت میں بھی منع ہے اور بغیر وضو کے بھی منع ہے، غیبت کرنا وضو میں بھی منع ہے اور بغیر وضو کے بھی منع ہے، لیکن مسلمان اور مومنین کا ایک نظریہ ہے، ایک وچار، خیال ہے کہ بھئی وضو کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وضو کی حالت میں کسی کی غیبت۔ تو اگر آپ وضو کی حالت میں ہمیشہ آپ رہتے ہیں تو آپ کے نظریات کے مطابق آپ کو ثواب تو مل ہی رہا ہے، لیکن آپ دوسرے گناہوں سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا لو گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلی آپ نہیں کھائیں گے، یا کبھی کوئی گناہ کا اور خیال آپ کو آتا ہے تو اس گناہ سے آپ بچ جائیں گے۔ تو ایک وضو کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ثواب تو بے شک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 چیزوں کے پابند تھے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے پائی۔ پہلی عادت تھی آپ کی کہ اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس کو تحیۃ المسجد بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ تحیۃ الوضو کی نیت سے بھی پڑھتے ہیں، اور جس کو نفل نماز کہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ عمل یہ تھا آپ کا کہ ہمیشہ باوضو رہنا۔ حضرت بلال حبشی ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ ہم بھی اگر ان 2 چیزوں کے پابند ہو جائے تو ہمیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے بے شمار فضیلتیں اور فائدے حاصل ہوں گے۔ حدیث شریف میں تو وضو کی پابندی اور ہمیشہ باوضو رہنے کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے، سمجھیے اس کے ایمان کی نشانی ہے، وہ اپنے ایمان میں مکمل ہے،
اپنے ایمان میں مستحکم ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، وضو کی حفاظت صرف مومن کر سکتا ہے۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ زیادہ تر اپنا ٹائم وضو کی حالت میں گزارتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ نماز کے لیے تو سبھی لوگ وضو کرتے ہیں، لیکن نماز کے علاوہ بھی اپنے آپ کو وضو میں رکھنے کی آپ کوشش، اس کی بہت ساری برکتیں بھی آپ کو ملے گی، ثواب تو ملے گا، بہت سارے فوائد بھی آپ کو ملیں گے، اور ہو سکتا ہے وضو کی برکت سے آپ نمازی بن جاؤ۔ اگر کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے تو وہ بھی بند ہو جائے گی، نہیں میرا وضو ہے تو نماز پڑھ لو، میرا وضو ہے، آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے، آپ کو بہکایا بھی تو جائے گا، شیطان بہکاتا سب کو، تو آپ کو یہ خیال آئے گا کہ سستی آ رہی ہے، بعد میں پڑھ لوں گا یا کل پڑھ لوں گا، گاڑی نکالوں گا، وہاں جاؤں گا نماز پڑھنے، بہت ٹائم لگ جائے گا، مجھے بہت سستی آ رہی ہے، لیکن جب آپ کا وضو ہوگا تو آپ کو یہ بھی خیال آئے گا نہیں میرا وضو تو ہے، نہ بغیر وضو کر کے بیٹھا ہوں اور نماز نہ پڑھوں تو اچھی بات تھوڑی ہے۔ یہ آپ کا ذہن، آپ کا ایمان آپ کو یہ جذبہ دلائے گا کہ تیرا وضو ہے پھر بھی تو بیٹھا ہے، ادھر شیطان آپ کو بہکا رہا ہے کہ چھوڑو بعد میں پڑھ لیں گے، سستی آ رہے، لیکن جو آپ کا ایمان ہے، جو نماز کی برکت سے آپ کے اندر جو ایمان جاگ چکا ہے، وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں تو وضو کر کے بیٹھا ہوا ہے، تجھے اللہ نے توفیق دی وضو کرنے کی، اور تو یہاں آرام سے بیٹھے گا، کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، بیٹھے گا، باتیں کرے گا، 10 منٹ میں کیا چلا جاتا ہے۔ تو آپ کا ایمان آپ کو اللہ کے گھر کی طرف لے آئے گا، آپ سجدے کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو آپ کو اور برکتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔